الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم فتنہ عذاب قبر کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور یہ بھی واضح کیا کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور یہ جو دعائیں پیچھے مذکور ہوئیں تشہد اخیر میں پڑھنے کے لیے، ان دعاؤں سے بھی پتہ چلا کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ عذاب القبر حق، کہ قبر کا عذاب جو ہے وہ برحق ہے۔ تو اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں رد و قدح، طرح طرح کے اشکال، سوال، شبہات، ان سے بچنا چاہیے۔ حدیث نمبر 71، باب استحباب اتیان الصلاۃ بوقار وسکینۃ والنہی عن اتیانھا سعی، کہ نماز کو آتے وقت بالکل وقار کے ساتھ آئے، سکینت کے ساتھ آئے، اور دوڑ کر آنے کی ممانعت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون علیکم السکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فأتموا، کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑ کر مت آؤ، بلکہ مکمل اطمینان اور سکون کے ساتھ آؤ، پھر نماز کا جو حصہ جماعت کے ساتھ پالو اسے پڑھ لو، اور جو رہ جائے اسے بعد میں مکمل کرو، بعد میں پورا کرو۔ یہ حدیث کتاب صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب المشی الی الجمعہ حدیث نمبر 908 کے تحت مذکور ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب اقامت ہو چکی ہو تو پھر نماز کے لیے دوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ یہ جو عمل ہے دوڑ کر بھاگ کر جانے والا، یہ نماز کے خشوع اور خضوع کو متاثر کر سکتا ہے۔ جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ جس رکعت میں نمازی آ کر شامل ہوگا وہ اس کی پہلی رکعت شمار ہوگی۔ مثلا ایک شخص تشہد میں آ کر، تشہد اول میں آ کر امام سے ملتا ہے، یا تشہد کے بعد آ کر امام سے ملتا ہے، تو وہ امام کی تیسری رکعت ہوتی ہے اور اس مقتدی کی پہلی رکعت ہوتی ہے۔ جب امام تیسری چوتھی پڑھ کر سلام پھیر دے گا تو یہ مقتدی کی پہلی دوسری ہوگی، اور سلام کے بعد مقتدی جو کھڑا ہو کر ادا کرے گا، جو نماز بقیہ رہ گئی ہے، وہ اس کی تیسری چوتھی رکعت شمار ہوگی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نماز باجماعت میں شامل ہونے والا شخص امام کو جس حالت میں پاتا ہے اس کے ساتھ شامل ہو جائے، کسی رکن سے اٹھنے کا انتظار نہ کرے، بلکہ اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کہہ کر اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ بعض مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ امام رکوع میں ہوتا ہے یا سجدے میں ہوتا ہے تو کچھ لوگ کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ امام کھڑا ہو جائے گا تو ہم جو ہے نماز میں شامل ہوں گے۔ تو یہاں حدیث میں کہ فما ادرکتم، جو تم پاؤ، اس نماز کا جو بھی حصہ تم پاتے ہو اس میں شامل ہو جاؤ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس حالت میں امام کو پاؤ اس حالت میں امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ وہ رکوع میں ہے تو رکوع میں شامل ہو جاؤ، وہ سجدے میں ہے سجدے میں شامل ہو جاؤ۔ کسی دوسرے رکن میں منتقل ہونے کا امام کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ جس رکن میں یا جس حالت میں امام ہے اس کے ساتھ امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ حدیث نمبر 72، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے باجماعت نماز میں سے ایک رکعت پا لی اس نے مکمل جماعت کا ثواب پا لیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ باب من ادرک من الصلاۃ رکعہ حدیث نمبر 580 کے تحت وارد ہوئی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس امت پر اللہ پاک کا خاص فضل و کرم ہے، وہ کمی کوتاہی ہونے کے باوجود بھی اپنے بندے کو پوری نماز باجماعت کا اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے۔ نماز باجماعت پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ جان بوجھ کر نماز کی آخری رکعت میں ملنے کی عادت کو نہ اپنائے، بلکہ نماز باجماعت پڑھنے کی اہمیت کو پہچانے اور اس حوالے سے اپنی کمی کوتاہی سستی کو دور کرے، تو انشاءاللہ وہ پورے اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ انسان ہے، کسی عارضے میں کسی کام کی وجہ سے دیر ہو گئی، اس کی اپنی نیت
تو یہی تھی کہ میں جلدی جاؤں گا، لیکن کسی مجبوری کے تحت وہ پیچھے رہ گیا، 1-2 رکعت رہ گئی۔ تو اگر ایک رکعت بھی امام کے ساتھ وہ مل جاتا ہے، اس رکعت کو پا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان دیکھیے کہ وہ اپنے اس بندے کو مکمل نماز پڑھنے کا اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 73 اسی باب کے تحت یہ حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھ لیتے جب دھوپ ابھی ان کے حجرے میں موجود ہوتی، اس سے پہلے کہ وہ دیوار پر پڑھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ باب مواقیت الصلاۃ و فضلھا حدیث نمبر 522 کے تحت وارد ہوئی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ آپ عصر کی نماز کو اول وقت میں جیسے ہی وقت ہو جاتا ادا کر لیتے، اس کو اتنا تاخیر نہیں کر دیتے جس طرح کے بعض لوگوں کا معمول ہے کہ وہ تاخیر کرتے ہیں، اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، بلکہ نماز کو اول وقت میں ہی ادا کر لینا چاہیے۔ اور ایک روایت میں افضل عمل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے یہی جواب ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ لوقتھا، نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے۔ اور قرآن میں بھی یہی بتلایا گیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے مومنین پر جو ہے وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ تو ہر نماز کو اس کے وقت میں اول وقت میں ادا کرنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ بلکہ ایسے لوگ جو نماز کو تاخیر کر دیتے ہیں، خصوصاً عصر کی نماز کو، کہ بیٹھا رہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے، تو فرمایا کہ تلک صلاۃ المنافق، یہ نماز منافق کی نماز ہے۔ ایسی نماز کو منافق کی نماز قرار دیا جو جان بوجھ کر تاخیر کرتا ہے، کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اٹھتا ہے اور 2-4 ٹھونگے لگا دیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے۔ اور منافق کی نماز کی کیفیت کا جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے، فرمایا کہ یہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کوئی خاص نہیں کرتے، وہی جلد بازی اور ٹھونگے مارنا، اور ایسی نماز کو جو وہ برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اور اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے نماز کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ تو ان امور سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا افضل اور بہتر ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا ہے۔ حدیث نمبر 74 باب اوقات الصلوات الخمسہ، اس میں پانچوں نمازوں کے اوقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ فان شدۃ الحر من فیح جہنم، جب گرمی تیز ہو جائے تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ یہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش مارنے کا سبب ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ باب الابراد بالظہر فی شدت الحر حدیث نمبر 533، 534، 536 اور 538 کے تحت وارد ہوئی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ظہر کی نماز کو اس کے ٹھنڈا ہونے تک مؤخر کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ جو گرمی کی شدت ہے یہ جہنم کے جوش مارنے کا سبب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنم نے شکایت کی کہ میرا باز کو کھا رہا ہے، تو اللہ نے اسے 2 سانس کی اجازت دی۔ جب وہ ایک سانس باہر کو نکالتی ہے تو اس کے اخراج کی وجہ سے گرمی ہی گرمی ہو جاتی ہے، جب وہ سانس اندر کو لیتی ہے تو اس کے سانس اندر کھینچنے کی وجہ سے دنیا میں سردی ہی سردی ہو جاتی ہے۔ یہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، کیا کیفیت واللہ عالم، لیکن جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ گرمی کی شدت ہو تو ظہر کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، تاکہ
اس تاخیر میں یہ ہے کہ گرمی کی جو بے چینی ہے وہ انسان کو پریشان نہ کرے، نماز کے خشوع اور خضوع اس گرمی کی وجہ سے متاثر نہ ہو، چونکہ وہ جو دور نبوی تھا وہ آج کل کے جدید آلات اور اس قسم کی چیزوں سے مزین نہیں تھا، تو اس وقت ضرورت تھی کہ ظہر کی نماز جو ہے وہ تاخیر کر کے پڑھی جائے۔ اب بھی اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو درست عمل ہے۔ حدیث نمبر 75 باب التغلیظ فی تفویت صلاۃ العصر، نماز عصر کو ضائع کرنا یا فوت کر دینا اس کے بارے میں جو شدت اور جو سختی وارد ہوئی ہے اس کا ذکر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، اس نے چھوڑ دی، ادا نہیں کی، فرمایا کہ گویا کہ اس کا اہل و مال سب تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب مواقیت الصلاۃ باب اسم من فاتتہ العصر حدیث نمبر 552 کے تحت وارد ہوئی ہے۔ اس حدیث سے پتہ نماز عصر کی اہمیت کا علم ہوا کہ اس کے فوت ہونے پر کتنی سخت وعید بیان کی گئی ہے، اور نماز کے فوت ہونے پر بھی ایسا افسوس ہونا چاہیے جیسے انسان کو اپنے اہل و مال کے ضیاع پر افسوس ہوتا ہے، اس کے ضائع ہونے پر افسوس ہوتا ہے۔ تو یہ نماز کی اہمیت کا بیان کیا، پوری نماز پانچوں نمازوں کی، بلکہ نماز کی اپنی ایک اہمیت ہے، پھر الگ الگ نمازوں کی بھی اہمیت وارد ہوئی ہے۔ جس طرح عصر کی نماز کے بارے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی وہ اس کی وعید کیا ہے کہ گویا کہ اس کا اہل و مال تباہ ہو گیا۔ باب الدلیل لمن قال الصلاۃ الوسطی ہی صلاۃ العصر حدیث نمبر 76 ان لوگوں کی دلیل جو کہتے ہیں کہ صلاۃ وسطی یعنی درمیانی نماز سے مراد وہ عصر کی نماز ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملأ اللہ قبورہم ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن صلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس، اللہ تعالیٰ ان مشرکین کے گھروں اور قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے کہ ان لوگوں نے ہماری صلاۃ وسطی یعنی ہمیں ہماری درمیانی نماز سے غافل کر دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر باب الدعاء علی المشرکین بالہزیمہ والزلزلہ حدیث نمبر 2931 کے تحت وارد ہوئی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ صلاۃ وسطی سے مراد جو ہے وہ صلاۃ عصر ہے، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور نماز وسطی کی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اس وسطی سے مراد صلاۃ العصر ہے۔ اس حدیث نے اس کی وضاحت کر دی، کیونکہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ہمیں غافل کر دیا صلاۃ وسطی سے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، شغلونا عن صلاۃ الوسطی، اور اس کے بعد جو وسطی کہا اور وسطی کے بعد یہ فرمایا کہ سورج غروب ہو گیا، تو معلوم ہوا سورج غروب ہونے سے پہلے کی جو نماز ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ نمازوں میں سستی اور کوتاہی سے اجتناب کرنا چاہیے، جب کہ ہم اس حدیث میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے نماز سے غافل کیا تو آپ نے ان پر اتنی سخت بد دعا کی، یہ ان کی وجہ سے ہوا۔ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو جان بوجھ کر نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، جان بوجھ کر ادا نہیں کرتے اور جان بوجھ کر سستی کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو یہ نماز کا جو معاملہ ہے یہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک خط فاصل کی حیثیت رکھتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کافر اور مسلمان کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ ایک بندہ زبان سے کلمے کا اقرار کرتا ہے اور دعویٰ اس کا مسلمانی کا ہے، لیکن کبھی نماز کے لیے آتا ہی نہیں ہے، مسجد میں پڑھتا ہی نہیں ہے،
تو ایسے شخص کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ بلکہ بعض علماء نے ایسے شخص کے بارے فتویٰ جاری کیا ہے، ان کے فتاوے موجود ہیں کہ جو شخص نماز جان بوجھ کر پڑھتا ہی نہیں ہے، کسی ایک تو ہے کہ عذر کی بنا پر تاخیر ہو گئی، نہیں پڑھ سکا، بعد میں پڑھ لی، ایک ہے پڑھتا ہی نہیں ہے جان بوجھ کر، تنبیہ کرنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود بھی، اور وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ فرمایا کہ ان کا ایمان سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کے اوپر پورے کے پورے احکامات کفار والے وارد ہوں گے، کفار والے احکامات لاگو ہوں گے، ان کا نکاح ختم ہے، اور اگر وہ اپنے اس رشتے کو برقرار رکھتے ہیں، اس رشتے میں ہونے والی اولاد اس کو زنا کی اولاد قرار دے دیا، اور ان کے اسلام سے اور دیگر قوانین اسلام سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے، ان پر کافروں والے احکام لاگو ہوں گے۔ اگر مر گئے تو مسلمانوں کے قبرستانوں میں ان کو دفن بھی نہیں کیا جائے گا، یہاں تک یعنی یہ وعید وارد ہے۔ اور ان کے جو بھی استدلالات ہیں اور جو فتاوے ہیں وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہیں، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے انہوں نے ان مسائل کا استنباط کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے۔ بہرحال کوئی بھی ہو، ایک مسلمان کے لیے، ایک صاحب ایمان شخص کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ نمازوں میں سستی کرے، نمازیں چھوڑے، نمازوں کو ترک کرے اور نمازوں کے لیے اہتمام نہ کرے۔ پھر وہ مسلمان کس چیز کا رہتا ہے؟ ایمان سے اس کا تعلق پھر کس نسبت کی بنا پر ہوگا؟ جبکہ نماز جو ہے وہ سراسر باعث خیر و برکت ہے انسان کے لیے۔ حدیث نمبر 77، باب فضل صلاۃ الجماعہ و بیان التشدید فی التخلف عنہا، نماز کو باجماعت ادا کرنے کے فضیلت اور جو شخص اس نماز باجماعت سے پیچھے رہتا ہے اس کے بارے میں جو وعید ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لقد ہممت ان آمر بحطب فیحتطب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الاذان باب وجوب صلاۃ الجماعہ حدیث نمبر 644 کے تحت وارد ہوئی ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں اور نماز کے لیے اذان کا حکم دوں، پھر ایک شخص کو کہوں کہ وہ لوگوں کو نماز کی امامت کرائے، اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز باجماعت کو حاضر نہیں ہوتے، ان کو ان کے گھروں سمیت جلا کر بھسم کر دوں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی اس بات کو جان لے کہ اسے مسجد میں آنے پر ایک گوشت والی ہڈی مل جائے گی یا عمدہ کھر بکری کے جو پائے ہوتے ہیں وہ مل جائیں گے، تو وہ ضرور بضرور نماز عشاء کو حاضر ہو جائے گا۔ اس حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت نماز باجماعت ادا کرنا اس کو ذکر کیا، اس فضیلت کو کہ نماز کو باجماعت ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے، اور ان لوگوں پر سخت نکیر کی، وعید کی، جو لوگ نماز باجماعت ادا کرنے مسجد میں نہیں آتے، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، کہ میں ان کو ان کے گھروں سمیت جو لکڑیاں میں نے جمع کرنے کا حکم دیا ہے ان کے ذریعے سے جلا کر راکھ کر دوں، بھسم کر دوں، جو نماز کو حاضر نہیں ہوتے۔ اس حدیث سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ نماز باجماعت ادا کرنا یہ واجب ہے، کیونکہ اتنی سخت نکیر اور وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی ہے متخلفین عن صلاۃ الجماعت کے اوپر، کہ جو نماز باجماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں، سستی کرتے ہیں، کہ میں ان کو جلا کر راکھ کر دوں، ختم کر دوں، ان کا وجود مٹا دوں۔ لیکن بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، کہ گھر میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ لیکن متخلفین عن الجماع جو ہیں، جماعت سے پیچھے رہنے والے، سستی کرنے والے، ان پر سختی کی۔
پھر فرمایا کہ اگر کسی کو نماز با جماعت میں شامل ہونے کا کوئی انعام ملنے کی امید ہو، جیسے کہ یہاں آپ نے فرمایا کہ کسی کو پتہ چلے کہ وہ عشاء کی نماز میں حاضر ہو تو اس حاضری کی وجہ سے اسے جو ہے وہ عمدہ گوشت کی ہڈی مل جائے گی یا کھر مل جائیں گے، پائے بکری کے مل جائیں گے، تو وہ ضرور بضرور اس کے حصول کے لیے حاضر ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز کو با جماعت ادا کرنا چاہیے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، جو نماز ادا کر رہے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو نماز کو با جماعت پڑھنا یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان گھر سے وضو کر کے نکلے اور نماز کی غرض سے نکلے اور ہر قدم پر اسے نیکیاں ملتی ہیں، اور مسجد کی طرف جتنے قدم اٹھا کر آئے گا، جتنی دور سے پیدل چل کر آئے گا، ہر قدم اس کی نیکی میں لکھا جائے گا۔ اور وہ نماز کو ادا کرتا ہے، اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر اذکار دعائیں کرتا ہے، تو فرشتے بھی ایسے شخص کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس کو بخش دے، جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری گفتگو نماز کے احکام اور اس کے فضائل اور اس کے دیگر مسائل کے حوالے سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا گیا اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے اور ہمارے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔